ولم يكن له ولي من الذل وكبره آل محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام عز وجل واذكروا نعمة الله صدق الله العظيم اما قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی تعریفات تسبیحات تمجیدات تحلیلات تکریمات عظمتاں بڑائیاں کبریائیاں بلند و بالا کلمات ریت دے سرات کو زیادہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ حمدہ ثناواں ایک اللہ رب العالمین دی ذات واحد واسطے صاحب و عزیزان من درود و سلام اس ہستی اکرم الاولین والآخرین کے اوپر جو پیغمبر اس کائنات کے اندر رہبر و رہنما بن کر آئے ساقی کوثر بن کے آئے شاف معاشر بن کے آئے میرے اور
صاحب و عزیزہ نمت ماہ ربیع الاول دی تاریخ حضرات زیوکار زندہ دل بزرگوں اور شیر دل نوجوانوں انتہائی عزت رائے معززات مکرمات مطہرات پردہ نشین باحیا باوقار میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، خالق کائنات نے مالک ارض و سما نے حضرت انسان دے اوپر لاتعداد بے شمار بے حد و حساب انعامات اور احسانات کیتے ہیں۔ اگر انسان اپنے اس جسم کی طرف دیکھ لینا، اللہ پاک نے اے اکھاں عطا کیتیاں، اے رب دا احسان ہے کہ دیکھن دی قوت بھی عطا کر دیتی ہے۔ سنن واسطے میرے رب نے کن عطا کیتے نے تے انہاں نوں قوت سماعت بھی عطا کر دیتی ہے۔ ہاتھ میرے رب نے عطا فرمائے، انہاں ہتھاں نال پکڑن دی بھی صلاحیت میرے رب نے عطا کر دیتی ہے۔ اے پیر میرے رب نے چلن واسطے عطا کیتے، خاص میرے رب دی رحمت ہے کہ انہاں پاؤں تے چل کے تسی رب رحمان دے اس گھر دے اندر آئے ہو، اللہ رسول دا فرمان سن رہے ہو۔ حضرات زیوکار اے دماغ میرے رب نے عطا کیتا ہے، انہوں سوچن اور سمجھن دی طاقت میرے رب نے عطا کیتی، میرے رب دا احسان ہے۔ تندرستی ہزار نعمت یہ رب نے عطا کیتی ہے، جنہوں اسی غنیمت جان کے تے رب دے گھراں نوں آباد کر رہے ہیں۔ حضرات اے زمین دی چھاتی سانو عطا کیتی ہے، یہ اندر اسی بیج بوئیدا ہے۔ میرا رب اپنے فضل کرم نال بارش نازل کر کے یہ اندروں کھیتیاں انگوریاں پیدا کرتا ہے، میرا رب کا احسان ہے۔ اسی طرح اے چند سورج ستاروں ہواواں اور فضاواں، یہ سارے نظام اگر میرے رب نے بنائے ہیں تو حضرت انسان واسطے بنائے ہیں۔ یہ سارے انعام کوئی ایک دوسرے کا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ ان سارے انعامات کے اوپر احسانات کے اوپر سب تو بڑا میرے رب کا احسان کی ہے کہ مینوں اور تانوں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنا توحید پرست بنایا ہے، اور اس کے بعد اپنے محبوب کملی والے کا سانو غلام بنا دیتا ہے۔ یہ میرے رب کا احسان اور انعام ہے۔ حضرات آپ کا تعارف نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش، آپ کا دنیا کے اندر آنا بے مثل اور بے مثال ہے۔ میں اتھوں بات شروع کروں گا، مولانا ثناء اللہ امر سنی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی تحریر کے اندر ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، تو اس کائنات کے اندر آن تو پہلے بھی اعلیٰ سی، افضل سی۔ محبوب جی تہاڈی ولادت اعلیٰ، تہاڈی ولادت کے بعد محبوب جی تہاڈا بچپن اعلیٰ، آقا تہاڈا بچپن اعلیٰ، تہاڈے بچپن نالوں تہاڈا لڑکپن اعلیٰ، اللہ کے رسول جی تہاڈا لڑکپن اعلیٰ، تہاڈے لڑکپن نالوں تہاڈی جوانی اعلیٰ، اللہ کے رسول تہاڈی جوانی اعلیٰ، تہاڈی جوانی نالوں تہاڈا بڑھاپا اعلیٰ، اللہ کے رسول جی تہاڈا مکہ اعلیٰ، مکے نالوں اے محبوب تہاڈا مدینہ اعلیٰ، اللہ کے رسول تہاڈا مدینہ اعلیٰ، مدینے نالوں تہاڈی قبر اعلیٰ، اللہ کے رسول جی تہاڈی قبر اعلیٰ، قبر نالوں اعلیٰ تہاڈا میدان محشر اعلیٰ،
تھوڑی زندگی جڑی ہے حضرات یہ پیچھے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی طبیب ہے، وہ بات کرتا ہے فلاں وقت کے اندر کوئی رشتہ دار کہندا ہے، کوئی عزیز و اقارب دوست احباب کہندے نے فلاں وقت کے اندر جناب تسی پیدا ہوئے ہو، سانو پتہ ہے اے تواڈے ابو جان نے، اے تواڈی امی جی نے، اے شجرہ نسب ہے نا، اے پیدائش ہے نا، اسی جان لے ہاں تسی اس خاندان کو تعلق رکھتے ہو۔ میں صدقے قربان جاواں جدوں محبوب دیاں واریاں آئیاں حضرات میری تیری گواہی ایک عام انسان دیندا ہے کہ ایدا جناب ایدی پیدائش اس طرح، ایدی جوانی اس طرح، ایدا بڑھاپا اس طرح، ایدے لالو ہنہار اس طرح۔ میں صدقے قربان جاواں جدو آمینہ دلال جناب محمد، اونچی آواز نہ کہو تسی تھوڑے نہیں ہو تو اگر اللہ میرا قبول کر ہم تن روز ہوگے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں، اللہ پاک نے فرمایا لعمرک سونیا میں تیرا رب قسم چو کے کہہ رہا ہوں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، سونیا میں تیرے آن تو پہلے بھی قسمہ چوکتا ہوں، سونیا تیرے بچپن دی بھی قسم چوکتا ہوں، تیرے لڑکپن دی بھی قسم چوکتا ہوں، تیری جوانی دی بھی قسم چوکتا ہوں، تیرے بڑھاپے دی بھی قسم چوکتا ہوں، تیرے مکے دی بھی قسم چوکتا ہوں، تیرے مدینے دی بھی قسم چوکتا ہوں۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی سونیا میں تیری قبر دی بھی قسم چوکتا ہوں، میں تیرے میدان معاشر دی بھی قسم چوکتا ہوں۔ لعمرک سونیا مینوں تیری عمر دی قسم ہے، میں رب قسم کھا رہا ہوں انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے سونیا جڑے بکواساں مار دے نے ایتھے اپنیاں بدمستیاں دے اندر بدماش بڑے نے، جویں شراب پین والا شراب پی کے بدمست ہو جاندا ہے، یہ ہوش کھو جاندے نے، یہ بے وقوف بن جاندا ہے۔ سونیا انہاں نوں نہیں پتہ تو کی عظمت لے کے آیا ہے، یہ تے بدمست پھردے نے۔ جنہاں نے میرے محبوب کا انکار کیتا انہاں دے بارے اللہ نے کہا انہم لفی سکرتہم یعمہون، ایتھے اپنی بدمستیاں دے اندر اے جناب حیران تے جناب اے بے وقوفی دے انداز دے اندر نے۔ اللہ سونیا تیرا محبوب وہ کی عظمت لے کے آیا ہے، فرمایا قرآن دیاں تلاوتاں کاری کر دینا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کائنات دے لوگوں میرا پہلا توڑے تے ایوال اے نبی مومنہ واسطے احسان بن کے آیا ہے۔ کتنا واسطے؟ مومنہ واسطے لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق سے اپنے سونے رو احسان بنا کے مومنہ دے بھیجے آئے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، سونے اسی تینوں رسول بنا کے بھیجے آئے انہاں دیاں جاناں دے اندروں، یعنی کہ آپ دی تخلیق خاکی ہے، آپ دی تخلیق بشر ہے، آپ انسان بن کے آئے ہو، یتلو علیہم سونیا قرآن دیاں تلاوتاں کرو، آیاتی ہی قرآن پڑھ پڑھ کے سنائی جاؤ۔ اللہ میں قرآن پڑھنا اور کی فائدہ ہوئے گا، فرمایا ما یزکیہم انہاں دے تزکیے کر دے جاؤ، انہاں نوں ضلال مبین تو دور کر دے، انہاں نوں پاک کر دے، انہاں نوں صاف کر دے، جہالت کو پاک کر دے، گناہوں کو صاف کر دے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سونے اسی تینوں کتاب بھی دیواں گے تے حکمت بھی دیواں گے، وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ احسان کیوں کہ آئے سونے تیر تو پہلے اے لوگ گمراہی دے اندر بدماشیاں
دے اندر بد کرداریاں دے اندر بد فعلیاں دے اندر بے حیائیاں دے اندر زن جناب زناواں دے اندر شراباں دے اندر جھوڑیاں دے اندر ذلیل ہون والے نے اللہ فرماتے مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے حضرات قرآن دے اور مقام سن لو فرمایا وذکروا نعمت اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں میری نعمت رو یاد کرو پہلے مقام دے اندر احسان کیا دوسرے دے اندر فرمایا وذکروا نعمت اللہ ایتھے اللہ پاک نے اپنے نبی کو نعمت کیا ہے کیوں کیا ہے اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا اسی آپت دے اندر ایک دوسرے دے دشمن دستوں کے بان ایک دوسرے کو قتل کرنے والے لڑائیاں کرنے والے جھگڑے کرنے والے اللہ پاک نے فرمایا فألف بین قلوبہم میں اپنے نبی کو تواڈے اندر بھیج کے تسی جہنم دے کنارے تے میرا نبی ایسی نعمت بن کے آیا میں تانوں ایک ایک کر دیتا جہنم تو دور کر دیتا اس کنتم اعداء فألف بینکم میں تانوں آپس کے اندر کی کر دیتا میں تانوں آپس کے اندر ملا دیتا جوڑ دیتا فرمایا کائنات دے لوگوں میرا نبی نعمت ہے میرا نبی احسان ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمرون ایسے اپنی بد مستی دے اندر حیران پھر دے رہے حضرت واصلہ کہہ دو رضی اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرات میرے آقا کتنی عظمت کتنی شانہ کتنے مقام لے کے آئے حضرت واصلہ فرماندے نے صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل کی پہلی حدیث ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل اصطفیٰ کنانتا من ولد اسماعیل آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام دی آل دے اندر کنانہ کو پسند کر لیا اور فرمایا وصطفیٰ قریشن من کنانہ پھر کنانہ دے اندروں نبی پاک نے قریش کو پسند کر لیا وصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم آقا فرماتے ہیں اللہ نے بنی ہاشم دے اندروں قریش دے اندروں بنی ہاشم کو پسند کر لیا پھر آقا فرماتے ہیں وصطفانی من بنی ہاشم اللہ پاک نے ہاشم دے اندروں میں محمد کو پسند کر لیا صلی اللہ یہ آقا نے اپنی امام کائنات نے اپنی سند بیان کیتی ہے اپنی تاریخ پیدائش بیان کیتی ہے اور ذرا غور کرنا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف کی ہے بدعوانی اور خرابی بے حیائی بد کرداری ضلال مبین ہے اور ضلال مبین بھی ایسا ہے میں ایک تاریخ کی کتاب کے اندر پڑھیا کہ بسوس نامی عورت ہے یہ اونٹنی کو کسی نے پتھر ماریا 40 سال قتل و غارت ہوا صرف پتھر مارن دی انہوں کہندے ضلال مبین وہ ضلال مبین کی سی آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دن کر نہیں آئے فرمایا یتوارا من القوم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کسی نے بیٹی مل جاتی نا بیٹی آقا دنیا دے اندر اجے نہیں آئے کسی دے گھر بیٹی آ گئی نا یہ کو کی کہندا ہے انہوں بیٹی دی خوشخبری ملی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ایدہ چہرہ بیٹی دی
يدسه في التراب على سامال جنوں بیٹی مل گئی نا یہ ان کے گزرتا ہے نا یتوارا من القوم من سوء کسی قوم کو گزرتا اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ماں بشر بھی ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب علی ساء ما یحکمون کہ میں کسی نو دساں کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا اپنا چہرہ سیاہ کر لیتا کہ تو گزرنا اپنے آپ سے تانا سمجھ لیتا آمینہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے کو ایک آن والا آیا آکے کہتا اللہ رسول جی میں ایک بہت بڑا گناہ کیتا ہے گناہ اتنا بڑا ہے اللہ کے رسول اگر میں گناہ دس دوں اللہ کے رسول تسی بھی پریشان ہو جاؤ گے لیکن آقا میں وہ دسو میرا رب میں وہ معاف کر دے گا تے گناہ کی ہے کہنا میں کم کاج کے سلسلے دے اندر دوسرے شہر دوسرے علاقے دے اندر گیا ہوں اللہ کے رسول جی میری بیوی امید دے نال بچہ پیدا کرنے والی ہو کچھ عرصے دے بعد میں کم کاج کاروبار تو جناب لوٹ کے اپنے گھر دے اندر آیا جو گھر دا دروازے تے دستک دیتی ہے میری اہلیہ میری بیوی نے دروازہ کھولیا جو دروازہ کھولیا میں کی دیکھ جاواں میرے گھر دے سین دے اندر ایک چھوٹی جی بچی بڑی خوبصورت پیاری بچی جڑی ہے ایک گھر دے سین دے اندر کھیل رہی ہے یہ کہتا ہے اللہ کے رسول جی جنہوں میں داخل ہویا اللہ کے رسول نے دیکھا یہ میری جڑی زوجہ ہے میری اہلیہ ہے مینوں دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے کہتی ہے اللہ والیا اے تیری نشانی مینوں رب نے عطا کی ہے اے تیری بیٹی ہے کہنے لگا میں اپنی بیٹی نو بڑا پیار کیتا بڑی محبت کیتی میں اپنی بیٹی نو سینے نال لا لیا ہے اودا متھا چومیا ہے اپنی بیٹی نو پیار کیتا ہے حضرات طبرانی کے اندر روایت موجود ہے حضرات کہنے لگا اللہ کے رسول جی میری بیوی بڑی خوش میری آمد ہے میں بھی بڑا اللہ کا شکر ادا کیتا اللہ نے مینوں دے بدن دے اندر بیٹی عطا کر دیتی ہے ہن میں اپنی بیٹی نو میرا دل کیتا ہے میں بازار دے اندر لے کے جاواں اپنی بیٹی نو کپڑے لے کے جاواں کھلونے لے کر کے جاواں اللہ کے رسول جدوں میں بازار دے اندر گیا اے قرآن تعین کر رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ آقا میں اپنی بچی نو لے کر کے گیا اے جڑے لوگ مینوں دیکھتے ہیں مینوں دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو ذلیل گھٹیا انسان آ رہا ہے یہ گھر بیٹی نو بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ فخر نال اپنی بیٹی نو بازار کے اندر لے کے آیا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب علی ساء ما یحکمون آقا انہوں نے مینوں گھٹیا گیا مینوں ذلیل گیا میں گھر دے اندر آیا مینوں کوئی سمجھ نہ آئی میں گھر دے اندر کلاڑا اٹھا لیا ہے اپنی بیٹی نو اپنے جناب پر اٹھا لیا ہے تے بیابان جنگل دے اندر چلا گیا وہاں آقا میری بیٹی مینوں بڑا پیار کرتی ہے بڑی محبت کرتی ہے بڑے لاڈ لڑاتی ہے کدی میرے ہاتھاں نوں چومدی ہے کدی میرے چہرے نوں چومدی ہے آقا کدی کچھ لاڈ کرتی ہے کدی کچھ لاڈ کرتی ہے تے میں بھی اپنی بیٹی نال بڑا پیار کردا ہاں بیٹی کدی کچھ کہندی ہے کدی مینوں کچھ کہندی ہے آقا میں اپنی بیٹی نو جنگل بیابان کے اندر لے کے آ گیا میں انہوں سیر تے بٹھا دیتا زمین کھودنا شروع کر دیتی ہے تے میرے ہاتھاں تے جو مٹی پہ جاتی ہے تے میری بیٹی میرے ہاتھاں نوں اپنے چھوٹے چھوٹے ننے ننے سونے تے پیارے ہاتھاں دے نال مٹی نو صاف کر دیتی ہے مٹی نو پرے کر دیتی ہے اگر مٹی میرے کپڑے تے پہ جاتی ہے میری بیٹی نے
کر دیے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے روئی جا رہا ہے تے میرے پاک پیغمبر دی رنجیدہ ہو جاندے نے کہتا میں گڑا کھود لے آئے تے میری بیٹی کہتی ابو جی خیر ہے میں اپنی بیٹی کو اٹھایا تے اس گڑے دے اندر رکھ دیتا ہے تے بھیجلے نال مٹی پانی شروع کر دیتی ہے اے اللہ دے رسول جی میری بیٹی نے میرے بڑے تھرلے پائے بڑی منتاں کیتیاں بڑی محبتاں کیتیاں تے میرے یزدانی شہید سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے انداز اندر بیان کر دے سی بیٹی کہنی نہ میں رواں نہ پیسے منگا نہ میں رواں نہ پیسے منگا نہ تیرے کول ہی آواں مینوں ایتھے چھڈ کے نہ جاویں ابو جی مینوں ایتھے چھڈ کے نہ جاویں امت روندی روندی مر جاواں ایڈیاں چیخاں نکل گئیاں آمینہ دے لال دی داڑھی مبارک جڑی آنسواں نال بھر گئی طبرانی دے اندر امام طبرانی نے واقعہ بیان کیتا ہے حضرات میرے پیغمبر دنیا دے اندر نہیں آئے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آقا میں اپنی بچی پہ ترس نہ آیا میں انہوں کڑے دے اندر زندہ دفن کر دیتا ہے آقا میری بیٹی میرے سامنے روندی کھلاندی ہے اللہ دا رسول جی میں اودی ایک نہیں سنی اودی کوئی بات نہیں سنی قرآن اعلان کر رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کا دربار ہوگا جنہاں نو زندہ قبول کیتا گیا ہے جنہاں نو زندہ گاریا گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ جنہاں نو زندہ قبول کیتا گیا ہے انہاں دے بارے اللہ سوال کرے گا اے مجرم اللہ دی عدالت چ ہون گے اور میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی بچی بچہ بچپن کے اندر فوت ہو جائے گا دودھ پیندے حالت کے اندر جنہ دے بچے فوت ہو جاتے ہیں آمینہ دے لال فرماندے نے اے بچے اس وقت تک اگر مومن مسلمان دے بچے ہون گے اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جان گے جب تک ماں باپ نو نال نہیں لے جان گے اے چھوٹے بچے شیر خار دی حالت دے اندر ایدی اندر ایک لفظ ہور دی ہے وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صبر جنہاں نے کیتا ہوئے گا چھوٹے بچیاں دی وفات دے اور بچے اس وقت تک جنت دے اندر نہیں جان گے جب ماں باپ کو نہیں نال لے کے چلے جان گے اسے کر کے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں رب بیٹی عطا کر دیندا ہے اوتے رب راضی ہو جاتا ہے اوتے کی ہو جاتا ہے تیجے پھر کیا نا جدو ایسی تو یہ ترس نہ آیا تو کہتی ہے جس دن روز قیامت ہو سی میرے محبوب دنیا دے اندر نہیں آئے وَإِلْقَانُ بِالْقَبْرِ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ انہاں بیٹیاں نو نحوست نہ سمجھیا کر انہاں بیٹیاں نو غزل نہ سمجھیا کر انہاں بیٹیاں نو آزمائش نہ سمجھیا کر اے تے پکے جو لئی خلیز بے شرم بے حیات بے غیرت جڑے میرے نبی نو بے نصرہ کہندے سی نعوذ باللہ میرے نبی نو کاہن تے ساحر تے جادوگر کہندے سی میرے نبی نو نعوذ باللہ پاگل تے مجنون کہندے سی اے انہاں ظالماں دا عقیدہ سی میں پوچھنا چاہنا اے عتبہ شیبہ ابو جہل مینوں دس کیا تینوں بھی پیدا کسی عورت نے کیتا جو بغیر باپ کے نطفے تو پیدا ہویا سی پیدا کیسے ہوئے سارے او بولو یہ بھی عورت ہی اندروں پیدا ہے نا بیوی بنی تے او دے اندروں اللہ نے اولاد عطا کر دیتی ہے اور بیویاں بیٹیاں نو بدن نہ سمجھیا کر اسے کر کے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
जिन्हें अपनी एक बेटी दो बेटी आका ने एवं हाथ खड़ा किया है महबूब मुबारक ने ऐसे उंगलियां खड़ी की एक मजलिस के अंदर आका फरमाने जिस माँ बाप ने अपनी दो बेटियां दी परवरिश की थी कुरान और हदीस के मुताबिक उन्होंने हर नेमत नाल आरास्ता कीता जो रब ने उन्होंने अता कीतियां आमिना दे लाल फरमांदे ने बेटियां दी परवरिश करने वाला कल क़यामत के अंदर मेरे नाल इस तरह जन्नत के अंदर होएगा और बेटियां आजमाइश ना समझिया कर दुआएं करया कर रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा काबा रब दी कसम हदीस से अंबार लग गए ने आमिना दलाल ने फरमाया जिन्हों लती अता कर देता है अल्लाह वो हयात अमल का अता कर देता है किस करते अंदर बेटी है किस करते अंदर जनाब तीरानी है आमिना दलाल ने फरमाया अल्लाह उस बाप ने हयात अता कर देता है और पता चले बेटियां जड़ियां ने हयात सबब कर दियां ने ऐतियां जड़ियां ने मां बाप से जन्नत के अंदर जान दा खून बन दियां ने ऐतियां जड़ियां ने काबा ते रब दी कसम है अल्लाह ना करे सबने जाना ही जाना है और बेटा रोएगा 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाप ते मां दी वफात ते रो के चुप हो जाते हैं काबा ते रब दी कसम है ए बेटियां जिन्हों जनाब दूसरे शहर दूसरा घरां दे अंदर दूसरा मुल्कां दे अंदर चले जाने ने सियाने कहते ने तियां ते बगाना तन इन्हां दी हिफाजत करया करो तबीयत करया करो आमिना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह आका फरमाते ने गौर कर लेना ऐतियां जनाब पता चल गया तू जान वफात पा गए अम्मी जी फौत हो गईयां ने इन्हां दियां चीखां निकल जांदियां ने हाल बेहाल हो जांदियां ने ए जनाब जदों पागल दे घर दे अंदर आंदियां ने पागल दी चार पाई नूं चंबड़ के जनाब रोंदियां ने उन्हां नूं नजर आ जांदा है ओ जदों मां बाप चले जाण ये असीं ते पहलियां बगानियां हुण की बनेगा हुण वीर पता नहीं की शुरू करनगे इस करके कहना कुछ यतीमां कोलों जाके ते बापे मरे जिनां दे कर कर रुलदे टके खांदे करना बार उनां दे मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद आका दी अखां दे अंदर आंसू दियां लड़ियां लग गईयां ने रोई जांदा अल्लाह दे रसूल जी मेरी बेटी ने मेरे के कितने तरले पाई बड़ियां मिन्नतां पाईयां जदों जनाब चेहरा थोड़ा जिहा रह गया ना ते मेरी बेटी कहदी है जिस दिन रोज क़यामत होसी पहले ने की किया ना मैं रोवां ना पैसे मंगा ना तेरे कोल ही आवां मैनू इत्थे छड्ड के ना जाई मते रोंदी रोंदी मर जावां ते जिस दिन रोज क़यामत होसी ते जिस दिन रोज क़यामत होसी अल्लाह दे दरबारे तेनू ते अबू मैं लब लवांगी जिन्हों सुनता है मैं पीता ही और तेनू ते अबू मैं लब लवांगी ते लैला दी बदले सारे व इन कानू बिल कबल लफी ज़लाल नबी आमिना दलाल जनाब मुहम्मद अल्लाह के रसूल जी मेरा इतना बड़ा गुनाह है मुझे अल्लाह माफ कर देगा सुभान अल्लाह मेरे आका इतने रोए हदीस के अल्फाज ने मेरे आका की हालत गैर हो जाती है अल्लाह ने फिर दसिया सोनिया मैं कुरान दे अंदर नाज़िल करांगा ए मक्के वाले की जुल्म करते रहे ने अल्लाह अल्लाह ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ
تسلی ہو گئی یہ پیغام آج بھی موجود ہے اور روز روشن کی طرح آیا آج بھی کوئی صبح کا بھولیا شام نو آوے تو کہہ دے وہ بھولیا نہیں کہتے آجو نبی دی سیرت سے عمل کر لو نبی دی کردار سے عمل کر لو میرے محبوب دی گفتار سے عمل کر لو کما حقو جس طرح اللہ رسول نے حکم دیتا اس طرح نبی دی سیرت سے سر بونا حضرات تیرے میرے دن اے صبر جان گے دینوں میں سکون تیرا کرمی اطمینان میرا رب عطا کر دے گا اگر یہ نہیں آقا کی ہے اللہ کا احسان کیے سارے بولو اللہ کا احسان اللہ کی نعمت فرمایا انہم لفی سکرتہم یعمہون 57 عیسوی میرے پیغمبر عام الفیل دے سال دے اندر عام الفیل اپنا جنوں بیت اللہ نو ڈھان واسطے آیا وہ کیا جاتا ہے ہاتھیاں والا سال اللہ پاک نے سورۃ الفیل نازل کی تھی ایک ہی کرنا آیا سی اپنا بیت اللہ نو ڈھان واسطے آیا ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا فوج لے کے آیا محدثین بیان کر دے 57 عیسوی ہے عام الفیل دا سال 9 ربیع الاول سوار دا دن ہے صبح صادق دے وقت میرے محبوب کائنات کے اندر آ گئے 57 عیسوی 9 ربیع الاول سوار دا دن ہے آمینہ نرال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر آ گئے نے حضرات میرے پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے امام الانبیاء بن کر آئے میرے پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے سید المرسلین بن کر آئے سید المومنین بن کر آئے سید القانتین بن کر آئے سید الحافظین بن کے آئے سید الزاہدین بن کے آئے سید الموقرین بن کے آئے سید الصاحبین بن کے آئے سید الذاکرین بن کے آئے میرے پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے سید التوابین بن کے آئے سید المساکین بن کے آئے سید الطاہرین بن کر آئے سید الجناب مبلغین بن کے آئے سید المقلدین بن کے آئے سید المبلغین بن کے آئے میرے پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے سید الکاملین بن کے آئے سید الذاکرین بن کے آئے ارے کون پیغمبر میرے پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے آدم دی عنابت لے کے آئے گل دی ہدایت لے کے آئے نوح دی استقامت لے کے آئے ادریس کا سبق لے کے آئے یوسف کا حسن لے کے آئے موسیٰ کلیمی لے کے آئے ابراہیم کا ذوق لے کے آئے عیسیٰ کا پیغام لے کے آئے میرے پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے ابو بکر عمر دے دماغ بن کے آئے عثمان و علی دے سسر بن کے آئے فاطمہ دے ابا جان بن کے آئے حسن حسین دے نانا جان بن کے آئے میرے پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے خیر الورا بن کر آئے صدر الہدا بن کے آئے شمس الضحیٰ بن کے آئے میرے پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے سر چشمہ صبر و رضا بن کے آئے پیغمبر رکن و حنظ و سما بن کے آئے جناب محمد کون آیا بڑی پیاری بات کی تھی فرماتے ہیں میرے نبی دا آنا بے مثال میرے پیغمبر دا جانا پا کمال کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں اور لوگوں میں تو سونا درال تہذیب تے توقیر کنوں کہندے ہیں ادب تے احترام کنوں کہندے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا زمین دی دھرتی تے سب تو گندی ترین جگہ بازار ہے اور بولو کیڑی ہے بازار تے بازاراں دے اندر کی ہو رہا ہے کس طرح دا اعلان ہے کس طرح دے میرے پیغمبر دی آن دی خوشی ہے کیا یہ خوشی کس نے اس طرح منائی ہے اور جا تاریخ دے اٹھا کے دیکھ لو پیغمبر دا فرمان دیکھ لو جدوں خوشی آئی میرے پیغمبر سجدے دے اندر مسجد دے اندر آئے تکلیف آئیاں مسجد دے اندر آئے حضرات آؤ نہ بڑھاؤ انہاں خرافات نو چھڈ دو انہاں جناب نبتہ نو چھڈ دو انہاں غلط کماں نو چھڈ دو بلکہ دار القادری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ
پیدائش کا دن نہیں ہے. امام طبری نے اپنی تاریخ طبری نے صفحہ نمبر 207 لکھا ہے جناب 12 ربیع الاول نبی دی وفات کا دن ہے, نبی دی پیدائش کا دن نہیں ہے. سیرت نبویہ دے اندر امام ابو الحسن علی ندوی نے صفحہ نمبر 404 پہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی دی وفات کا دن ہے, نبی دی پیدائش کا دن نہیں ہے. عصر الغابہ دے اندر امام ابن اسیر نے صفحہ نمبر 41 پہ لکھا ہے 12 ربیع الاول نبی دی میلاد کا دن نہیں وفات کا دن ہے. تاریخ الخمیس دے اندر صفحہ نمبر 166 پہ امام صاحب نے لکھا ہے 12 ربیع الاول نبی دی وفات کا دن ہے, نبی دی میلاد کا دن نہیں ہے. ابن حبان نے اپنی خلدون دے اندر کتاب خلدون دے صفحہ نمبر 272 پہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی دی وفات کا دن ہے, نبی دی میلاد کا دن نہیں ہے. اور تاریخ الکامل دے اندر امام ابن اسیر نے لکھا ہے صفحہ نمبر 219 پر لکھا ہے 12 ربیع الاول نبی دی وفات کا دن ہے, نبی دی پیدائش کا دن نہیں ہے. البدایہ والنہایہ دے اندر امام ابن اسیر نے 12 قول لکھے نے فرماتے ہیں 12 ربیع الاول نبی دی وفات کا دن ہے, نبی دی میلاد کا دن نہیں ہے. سیرت رسول دے اندر جناب نور بخش توکل بریلوی نے وفات پا کے انہوں کی کتاب موجود ہے, انہوں نے صفحہ نمبر 127 پہ لکھا ہے اتنا 12 ربیع الاول اے میلاد کا دن ہی وفات کا دن ہے. مشکات المرافی دے اندر صفحہ نمبر 558 کے اوپر اپنا حفظ المان صحاب انہی نے لکھا ہے 12 ربیع الاول نبی دی وفات کا دن ہے, میلاد کا دن نہیں ہے. تاریخ الاسلام دے اندر امام ذہبی نے صفحہ نمبر 559 پہ لکھا ہے 12 ربیع الاول نبی دی وفات کا دن ہے, نبی دی پیدائش کا دن نہیں ہے. حضرت النبوہ دے اندر امام بیہقی نے صفحہ نمبر 225 پہ لکھا ہے 12 ربیع الاول نبی دی وفات کا دن ہے, نبی دی میلاد کا دن نہیں ہے. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ذات الصدام دے اندر لکھا ہے 12 ربیع الاول نبی دی وفات کا دن ہے, نبی دی پیدائش کا دن. حضرات آج میرا تیرا کوئی فوت ہو جائے, ادھر کوئی فوت ہو جائے, جناب خوشی کا دن ہوئے, برات آنی ہوئے, بیٹی دی برات بیٹے دی برات جانی ہوئے, سارے دل دے ہاتھ رکھ کے دسو برات لے کے جاؤ گے تو بوڑی بچھاؤ گے, اور دسو کہ میرے محبوب کا جانا, میرے محبوب دنیا تو جا رہے ہیں, تو ڈھول بجا رہے ہیں, تو جناب چڑیاں لگا رہے ہیں. اور میں پیر سلیمان ڈاکٹر پیر سلیمان دے نیٹ کے اوپر خطاب موجود ہے. پیر سلیمان ڈاکٹر اچھا دن پہلے نورانی مسجد کے اندر بھی آئے نے, پیر سلیمان ڈاکٹر پیر سلیمان خادمی مسوائی نے کیا ہے اوے شرم کر لو, حیا کرو, کوئی نبی کا نام لے کے اتے چھریاں پھیر دو, کوئی بیت اللہ کی تصویر بنا کے اتے چھریاں پھیر دو, کوئی نبی کا روزہ بنا کے اتے چھریاں پھیر دو, کیک بنا دو. اوے بریلویوں سنیو, اوے خیال کرو کہ کی کر رہے ہو, نبی دے نام تے صحابہ نے لفتے جگر, صحابہ نے اپنے دل کٹوا دیتے, نبی دے نام تو صحابہ نے سب کچھ قربان کر لیا. میرے نبی دا یار مکے دے چوک کے اندر لٹ کے آئے, بات کر کے بات ختم کر دے, وہاں اتنا مار رہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی کچھ مار رہا ہے, لٹکایا ہے کہندے خباب تیرا دل کردا ہوئے گا آج تیری جگہ تے تیرے نبی نو نعوذ باللہ لٹکا دئیے, مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے خباب دیاں چیخاں نکل گیاں. حضرت خباب فرماندے سالمو میری اکھ جھپکے, میں اتنا برداشت نہیں کردا, میرے محبوب نو کوئی کنڈا بھی چپ جائے, میں اتنا بھی برداشت کوئی کنڈا بھی چپے برداشت نہیں کردا. حضرات اے بات جڑی اگر میں اسے بات کو کے بتاواں, اور آپ دی زندگی دے اندر حضرات مکے دے اندر 13 سال زندہ آیا, مدینے دے اندر 10 سال آیا, ابو بکر دی زندگی دے اندر 2 سال آیا, عمر دی زندگی دے اندر 12 سال آیا, عثمان دی زندگی دے اندر 10 سال آیا, علی دی زندگی دے اندر بعض نے 2.5 گیا, بعض نے 3 گیا. کوئی ثابت کر دے کہ میرے آقا نے حکم دیتا ہے, بلکہ آقا نو پوچھے کہ اللہ رسول جی تسی سوار تے جمعرات دا روزہ کیوں رکھدے ہو, تے آقا نے فرمایا میرے یارو میرے پروانے ہو, سوار نو میں اس کر کے روزہ رکھدا کہ اللہ نے مینوں پیدا کیتا, اللہ نے مینوں پیدا کیتا, میں شکرانے دے اندر روزہ رکھدا ہاں. اللہ تھوڑے جمعرات کیوں روزہ رکھ دو, فرمایا جمعرات کو اعمال کھولے جاندے نے, میں نبی دے دل دی
چاہتا ہے جدو امال کھولن تے میرے امال دے اندر روزہ بھی ہوتا ہے آؤ اگر رکھو قرآن پڑھو جڑا نبی نے کام کیتا جڑا دسیا ہے وہ جناب پیدائش سے خوشی منانا اے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ایسی خوشی جدنا رب بھی رسول بھی اور ایسی خوشی جدا کوئی ثبوت نہیں ہے حضرات خوشی خوشی کیا خوشی منانی ہے میرے محبوب کائنات دے اندر نہیں آئے اللہ نے قسم چھوڑ کے فرمایا سونیا میں رب کہہ رہا ہوں تیرا نام بھی اعلیٰ ہے تیری ذات بھی اعلیٰ ہے تیرا ہر کچھ اعلیٰ ہے تیرا لڑکپن بھی تیری جوانی بھی تیرا بڑھاپا بھی تیری مکی مدنی سونیا تیرا ایک ایک زندگی کا لمحہ اعلیٰ ہے ایک کمال تے محبت دی بات ہے فرمایا سونیا جڑے تیرے لڑ لگے وہ بھی سب تو اعلیٰ اللہ کو دعا ہے انشاءاللہ رحمان اس حوالے دے نال نبی علیہ السلام اس کائنات دے اندر آئے باکمال آپ کا جانا کیڑی باکمال نبی علیہ السلام دے صحابہ انہاں دے